نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محمد جعفر صاحب نائب امیر جماعت اسلامی، ہمارے کرم فرما محمد احمد صاحب سیکریٹری جماعت، کرم فرما ہم نے اس لیے کہا کہ اس پروگرام میں انہوں نے ہی انتظام کیا ہے، اور جس طرح اعلان ہوا تھا IIIT کچھ اس طرح سے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ادارہ جو ہے حروف مقطعات کی تشریح کے سلسلے میں کوئی ادارہ ہے یا حکومت کا کوئی بہت خفیہ ISI کا محکمہ ہے۔ اسی وقت میں نے سمجھا کہ یہ کرم فرمائی محمد احمدی صاحب کی ہو سکتی ہے، تو اسی حوالے سے بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا موقع دیا۔ حضرات، یہاں سب لوگ جو موجود ہیں اس وقت وہ سب تحریکی افراد ہیں، اور ادب سے بھی بیشتر لوگوں کا دیکھتے ہیں کہ تعلق ہے، بعض تو ادیب فنکار اور شاعر ہیں، بلکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آق صاحب سے کوئی غزل وغیرہ پڑھوا دی جاتی تو شاید اس کی معنویت اور زیادہ بڑھ جاتی، لیکن بہرحال نہیں چاہتے ہیں کہ محمد احمد صاحب کے پروگرام میں خلل پیدا کریں، چنانچہ انہوں نے جو موضوع رکھا ہے تحریک اور ادب کی معنویت ہے۔ نوجوان دوستو، بھائیو، یہ تحریک، چونکہ آپ اور ہم سب تحریک سے وابستہ ہیں، اس لیے ہم سب جانتے ہیں کہ سماج میں جب کوئی تبدیلی لانے کی اجتماعی جدوجہد کی جاتی ہے تو ہم اس کو تحریک کہتے ہیں۔ تبدیلی کی جیسی کچھ نوعیت ہوتی ہے وہی اس تحریک کے مزاج اور منہاج اور اس کے نام اور کردار کو متعین بھی کرتی ہے۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی سماج کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے کی جانے والی جو جدوجہد تھی اس کو ہم تحریک آزادی ہند کہتے ہیں۔ تحریک آزادی ہند، اس کی آزادی کی وجہ سے اس کا یہ نام۔ سماج میں کوئی برائی جڑ پکڑے ہوئے ہو اور اس رسم و رواج کی اصلاح کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو ہم اصلاحی تحریک کہتے ہیں۔ سوشلزم کے اصول کے مطابق اگر سماج اور اس کے اداروں کو بدلنے کی کوشش کی جائے تو ہم لوگ اس کو سوشلسٹ تحریک کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اسلامی اصولوں کی روشنی میں سماج میں بنیادی تبدیلی اور اس کی تعمیر نو کے لیے جو اجتماعی عمل ہوتا ہے، جدوجہد کی جاتی ہے، اس کو ہم تحریک اسلامی کہتے ہیں۔ تو یہ گویا اس ڈیفینیشن سے اور اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تحریک میں، چاہے وہ سوشل تحریک ہو یا پولیٹیکل ہو یا مذہبی ہو، اس میں 5 عناصر ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک نصب العین ہوتا ہے، دوسرا اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کہتے ہیں کسی نصب العین کے حصول کے لیے لاہ عمل کا جو علمی بیانیہ ہوتا ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ تو وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کا نصب العین ہوتا ہے اور لاہ عمل ہوتا ہے، قیادت ہوتی ہے اور اس پہ کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان 5 اجزاء سے بن کر کے کوئی تحریک وجود میں آتی ہے۔ یہ جتنی مضبوط ہوگی، نصب العین جتنا مضبوط ہوگا، قیادت جتنی مستحکم ہوگی، کارکنوں کے اندر جیسا جوش جذبہ ہوگا، آئیڈیالوجی جتنی جاندار ہوگی اور ویل ڈیفائنڈ ہوگی، اتنا زیادہ تحریک مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ عشق تو وہ حسن ہی سے کرے گا، اور عشق جو ہے وہ شعور کا عمل نہیں ہے، وہ اخلاقی عمل نہیں ہے، وہ ہمیشہ جمالیاتی ہے۔ حسن جو ہے خود ایک جمالیاتی تصور ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کے اندر اگر جان کوئی چیز ڈال سکتی ہے تو چاہے وہ آئیڈیالوجی ہو، چاہے وہ نصب العین ہو،
چاہے وہ لاہ عمل ہو، اس کے اندر اگر حسن کا عنصر ڈال دیا جائے تبھی اس تحریک میں ایک نیا عشق، ایک نیا جذبہ، ایک نئے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی شہود کے لیے جان نہیں دے سکتا ہے، دیکھنے والی چیزوں کے لیے جان نہیں دے سکتا ہے۔ جان ہمیشہ دے گا تو غیاب کے لیے، غیب کی چیز کے لیے، اور غیب جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ لیکن یہ غیب حسین ہوتا کیسے ہے؟ ہم اس کو دیکھتے تو نہیں، یہ ادب یہی کام ادب کرتا ہے۔ ادب غیاب کو حسن بخشتا ہے، غیاب کو حضوری بخشتا ہے۔ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و غیاب جستجو، عشق و حضور اضطراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے کہ آپ کی نگاہ ناز نے، آپ کی تعلیم نے، آپ کے تزکیے نے ہماری عقل کو بھی اور ہمارے عشق کو بھی، دل کو بھی، دونوں کو سیرا۔ عقل غیاب و جستجو، عقل کے کام وہ ہے جستجو رہتا ہے، عشق و حضور و اضطراب، یہ جو عشق ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ شعر کے اندر کیسے اس نے ان چیزوں کو آپ تشریح کریں، لیکن اس کے اندر جو حسن و کمال ہے یہ ادب کرتا کیسے ہے؟ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ہماری جمالیاتی شعور کی تسکین کا عمل جس سے ہوتا ہو وہ ادب ہے، اور یہ کام لفظوں سے ہوتا ہے۔ تو لفظ کا وہ عمل، الفاظ کا ایسا استعمال جس کے نتیجے میں لفظ اور معنی کا ایک رشتہ ہے، لفظ معنی سے اس طرح ہم آہنگ ہوتے ہوں، الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ معنی کے اندر ایک جمال پیدا ہو جائے، ایک حسن پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ادب۔ لفظوں کا تخلیقی استعمال، غالب نے بہت اچھا کیا، اگرچہ اس نے شاعری کے بارے میں کہی یہ بات کہ گنجی نئے معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے۔ لفظ ایک معنی ہوتا ہے اس کے اندر، اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، لفظوں کا طلسم ہوتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرے شعر میں جو لفظ آتا ہے وہ سادہ مفہوم میں نہیں ہوتا ہے۔ سادہ مفہوم میں جب آدمی بات کرتا ہے تو لفظ فقط ایک آلہ بن جاتے ہیں، کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں، لیکن لفظ اگر معنی کو جمال بخش دیں، اس کو حسین بنا دیں، خیال کو حسین بنا دیں، منزل کو حسین بنا دیں، عمل کو حسین بنا دیں، تو پھر اس کے بعد وہ ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے۔ کوئی بات کو بھی آپ تجربہ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح، کہ میر کا ایک شعر ہے، آپ دیکھیے، عالم کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا سے بات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے، لیکن یہ ہماری جمالیاتی تسکین کا سامان کرتا ہے۔ یہ اظہار، یہ ابلاغ صرف ہمارے شعور کو، ہماری صرف اخلاقی شعور کو، آدمی کے شعور کی تین بنیادی جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت ہے اس کی عقلی شعور کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ چیزوں کو فائدہ اور نقصان کے ٹرم میں سمجھتا ہے، یہ مفید ہے، یہ مضر ہے۔ انسان کی عقل کی جو دوسری جہت ہے وہ اخلاقی ہے، یعنی وہ کسی چیز کو صحیح اور غلط کو ڈیفائن اس سے کرتا ہے۔ اس کی ایک جہت جو ہے وہ جمالیاتی ہے، چیزیں حسین ہیں، بدصورت ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جمالیاتی شعور دیا ہے، جو انسان کا جو عقلی شعور ہے، وہ ظاہر ہے کہ چیزوں کے فائدے نقصان کو دیکھتا ہے، اخلاقی شعور صحیح اور غلط کو دیکھتا ہے۔ لیکن جمالیاتی شعور جو ہے وہ اسی چیز کو حسین اس طرح بنا دیتا ہے کہ وہ فلفلنگ ہمارے سب چیزوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اگر جمالیاتی شعور نہ ہوتا تو ایمان بالغیب میں بھی جمال نہ پیدا ہوتا، ایمان بالغیب کے لیے قربانی دینا مشکل ہو جاتا۔ یہی جمالیاتی شعور ہے جو جنت ہمارے لیے ایسی بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی ہم دیتے رہتے ہیں۔
یہ جو غیاب ہے، یہ جو غیب کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، چیزیں اگر پوری دکھا دی جائیں تو حسین نہیں رہتی ہیں. چلمن کے پیچھے ڈال دیا جائے، آدھا نظر آئے، نظر سے تھوڑا سا پرے ہو جائے تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جمالیاتی شعور ہے، یہ جمالیاتی شعور کسی قدر کو، کسی حقیقت کو جمال بخش کے دوام بخشتا ہے، اس کو کمال بخشتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایمان بالغیب کو تازہ رکھتے ہیں. آپ خود سوچئے، قرآن کس چیز کا معجزہ ہے؟ لفظوں کا معجزہ تو ہو نہیں سکتا ہے. ظاہر ہے جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ فلسفے کی زبان میں بھی بیان کی جا سکتی، وہ اخلاقی تعلیمات کے ذریعے بیان کی جا سکتی، لیکن اظہار بیان کا وہ معجزہ ہے، ادب کا وہ معجزہ ہے. اور ادب کا معجزہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو کسی چیز کو، کسی قدر کو دوام بخشنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے عقلی شعور کو، ہمارے اخلاقی شعور کو اور ہمارے جمالیاتی شعور کو، تینوں کے لیے فلفلنگ ہو. اور بلکہ جمالیاتی شعور کی سرشاری کا اگر وہ ذریعہ بنتا ہو تو وہ عقل سے میں نہ آنے والی چیزوں کو بھی عقل کے لیے فلفلنگ ہو جاتا ہے. حضرات، یہ ہے ادب کا کام، یہ ہے ادب کرتا ہے. لفظوں کا تخلیقی استعمال، اس طرح کے غیاب کو حضور ہم کو مل جائے. اب ایک تحریک کے لیے اس کی معنویت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی تحریک اسلامی کھڑی کر دی گئی ہے تو کیا علمی بیان کی وجہ سے کھڑی ہوگی؟ مولانا مودودی کے لٹریچر کا کمال ہے، زبان و بیان کا کمال ہے، کسی کو اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار کر دینا، اس لیے کہ وہی چیز آدمی کے اندر حرکت و عمل پیدا کرتی ہے. مزید یہ ہے کہ اظہار بیان کی اتنی قسمیں ہیں ادب میں، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے. اب کسی حقیقت کو آپ حکایت بنا دیجئے، کسی حقیقت کو افسانہ بنا دیجئے تو افسانہ ایسی یعنی وہ نگاہوں سے دور ہوتی ہے، لیکن افسانے کی کہانی میں ایسا سچویشنل پریزنس اس کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ پریزنس ہمارے لیے، ہماری عقلی شعور کے لیے بھی فلفلنگ ہو جاتا ہے، ہماری اخلاقی شعور کے لیے بھی فلفلنگ ہو جاتا ہے. تو افسانہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس میں ایک حقیقت بیان کر دی گئی ہے، لیکن جو سچویشن کریٹ کیا جاتا ہے، ناول میں جو زندگی کو بیان کیا جاتا ہے. ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادب نقل کرتا ہے، سماج کا آئینہ ہوتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ آئینہ نہیں ہوتا ہے اور وہ نقالی نہیں کرتا ہے. دراصل ایک دوسری دنیا خلق کر دیتا ہے. مواد یہی دنیا کی ہوتی ہے. ایک خواب، کسی قوم کی تہذیبی قدروں کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ فلسفے سے نہیں کی جا سکتی. کسی تمدن کی نشو و نما اس کی صرف اخلاقی قدروں پر نہیں کی جا سکتی. یہ ادب ہے جو کسی تہذیب کی قدروں کو ممی کر کے، خوبصورت بنا کر کے اس کو ایک دوام بخش دیتا ہے. اسی لیے جب سے ادب نے مذہب سے جدا ہی اختیار کر لی ہے، ادب کو مذہب سے کاٹ دیا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام مذہبی اداروں کے اور تمام مذہب کی، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے دوسرے مذاہب ہوں، اس کے پتے، اس کی قدریں خشک ہوتی چلی جا رہی ہیں سماج میں. ادب اسلامی کا کام یہ ہے. اسی لیے جب ہم اسلام کی قدروں کو، ایمان بالغیب کو، خدا کے تصور کو، ان سب چیزوں کو پھر سماج کے اندر ایک زندہ حقیقت کی طرح ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم کو ادب کی جمالیاتی قوت سے مدد لینی پڑتی ہے. جب یہ ہماری بات کے اندر، ابلاغ کے اندر ایک ایسی تاثیری قوت پیدا کر دیتی ہے، زبان و بیان کے اندر ایسی تسخیری قوت ہے کہ ہم اس جمالیات کے ذریعے ہمارے شعور، ہمارے پورے وجود کو چھا جاتی ہے. اگر جمالیاتی شعور آدمی کا ادب کے ذریعے بالیدہ نہ ہو،
اس کی نشو و نما نہ کی جائے تو بہت سی مذہبی قدروں کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان کا مزہ چکھنا کیا ہے؟ ایمان کا مزہ چکھنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز کی حقیقت کا بیان نہیں، نماز کی جمالیاتی اظہار ہے، نماز کی حقیقت کا جمالیاتی اظہار ہے، فکر کو احساس بنا دینا۔ میر کے بارے میں کہا جاتا ہے، میر اردو کا، میر اور غالب اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں اردو کے بڑے شاعر ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تینوں شاعر میں کون بڑا ہے، تو اس میں کمال یہی ہے کہ میر جو ہے احساسات کو زندہ کر دیتے ہیں، خیال کو، تجربے کو احساس بنا دیتے ہیں۔ اب میر کا ایک شعر ہے، اکثر ہم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میر نے کہا، چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، چشم خون بستہ سے کل رات لہو پھر ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ میر یہ آزار گیا۔ صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ محبت جب ہو جاتی ہے تو جاتی نہیں، آدمی غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ اب شاید چلی جائے گی، اب اس سے نجات پا جائیں گے، لیکن اس میں دل خون نہیں ہوتا ہے، آنکھیں بھی خون ہو جاتی ہیں۔ اب میری کا شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ تو ایک جو ادب، میر جو ہے احساسات کو، واقعات کو احساسات بنا دیتے ہیں۔ یہ غالب کا کمال یہ ہے کہ وہ احساسات نہیں بناتے ہیں واقعات کو، خیال کو، تفکرات کو، بلکہ وہ احساسات کو اور واقعات کو فکر بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب کے یہاں جو ہے، اسی لیے اقبال نے جب غالب کی ستائش کی، ان کی شاعری کی، تو کہا، نطق کو 100 ناز ہے تیرے لبے اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفت پرواز پر۔ کیونکہ یہ جو رفت ہے، یہ جو بلندی ہے کہ خیال کو ایک نئی رفت بخش دیتے ہیں، ایک نئی بلندی عطا کر دیتے ہیں، تو وہ احساسات اور جذبات کو، نادر خیالات کو ایک فکر، ان کی شاعری، ان کی غزل فکر کی شاعری ہے، وہ ہمارے فکر کے لیے فلفلنگ ہے۔ جذبات کی تسکین کا سامان بعد میں کرتی ہے، وہ اس راستے سے آتی ہے، ہماری شعور کو، ہماری فکر کو زیادہ تازہ دم کرتی ہے۔ اقبال کی شاعری پورا نظام فکر کو انہوں نے فن شاعری میں ڈال دیا، یعنی وہ غالب سے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ایک قدم آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ فکر کو انہوں نے پورے ایک نظام میں فکر کو، غالب کی یہاں رضاکاری ہے، زندگی پوری زندگی اس میں ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ غالب جو ہے زندگی کو جس طرح ہر طرح کے لوگ غالب کی شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے کہ زندگی جتنی ہمہ جہت ہے، اور جیسے انسان ایک بت ہزار شیوا ہے، جیسے انسان سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے، یہ انسان دیکھنے میں ایک انسان ہوتا لیکن ایک جہان ہوتا اپنے اندر، تو جہان معنی بھی ہے اور جہان مادی بھی ہے، اس کے خیالات، جذبات، احساسات، تجربات، غالب کے یہاں سب جو ڈھلتے ہیں وہ فکر میں ڈھلتے ہیں، لیکن ہر طرح کے جذبات و خیالات ہیں۔ رندی بھی ہے ان کے یہاں، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب، اور کہاں واعظ کو تو اردو شاعری میں یوں بھی کیا گیا، لیکن غالب کے یہاں دیکھیے گا کہ بوڑھے جوان رند، وہ مسائل تصوف، وہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ بادشاہ ظفر نے کہا کہ میں تو آپ کو اس وقت بھی ولی نہیں سمجھتا، تو غالب نے پلٹ کے کہا کہ آپ تو مجھے ابھی بھی ولی سمجھتے ہیں۔ یہ مشاعر بادشاہ ظفر کا اسی طرح داغ ہے، داغ کے مرنے کے بعد جو مرثیہ لکھا تو کیا کہا، اٹھ گیا ناوقف کھینچے گا
عشق کی تصویر کون ہو بہو کھینچے گا، لیکن عشق کی تصویر کون، اڑ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کیوں۔ تو ادب جو ہے، شاعری کس طرح دماغ کو مسخر نہیں کرتی ہے، دل کو تیر کرتی ہے، اور دل کو تیر بھی نہیں، غالب نے جو کہا کہ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، کیا پہلا مصرع بہت اچھا ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ جو تیر نیم کش ہے، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تخیل کو کس طرح بیوٹیفائی کر دینا، نظر نہ لگے ان کے دست بازو کو، لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایسا کیسا نادر خیال ہے، یعنی محبوب نے جتنا زور سے تیر مارا ہے اور جتنا گھائل اندر تک گیا ہے، اس کو اتنا غور سے دیکھتے ہیں تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے محبوب کے دست بازو اور فن کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ جو شاعری لفظوں کے ساتھ انسانی احساسات کو نئے جو ہے معنی دے کر کے، اچھا یہ سب کے ساتھ گزرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک تسکین، ایک مرہم دینے کا عمل ہے، وہ شاعری کا اور ادب کا وہ بھی کمال ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ادب یہ کام کرتا ہے، خوابوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات بھی میں نے عرض کی ہے ہمیشہ، وہ ادیب و شاعر، فنکار منزل کا پتہ نہیں دیتا، وہ آئیڈیالوجی کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے، وہ بیانیہ نہیں دیتا ہے جو لاہ عمل کا بیانیہ ہو جائے، وہ نہیں دیتا ہے، لیکن ہاں منزل کو حسین بنا کر کے اس کو آنکھوں میں ایسا کھبا دیتا ہے کہ ایک نئی حرکت تحریک میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ ضرور کرتا ہے۔ اور راہوں کو ہموار نہیں کرتا ہے، وہ راہ کے لیے کوئی سنگ میل نہیں بناتا ہے۔ ادب سے کوئی اگر ہدایت پانا چاہے تو ادب ہدایت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہدایت پر چلنے کے لیے اس راستے کو کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے، محبوب کی گلی بنا دیتا ہے، وہ عشق کو جو ہے ہجر کو ایک نیا وصل عطا کر دیتا ہے۔ یہ ادب کرتا ہے، اور اسی لیے تحریک کے اندر اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ منزل کی دوری کو نزدیک کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، تحریک اسلامی کے افراد ہیں، اقامت دین کے تصور میں کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے، جنت پہ کیسا جمال ہے، جنت کا جو بیانیہ ہے، خدا کا دیدار کا تصور، یہ ساری چیزوں کے اندر جو حسن پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے تصور جمال سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، آپ اپنے تعقل سے اس کو نہیں یہ کر سکتے، لیکن اس کے وفور کی وجہ سے قرآن جو ادب کا بیانیہ ہے، قرآن جو ادب کا معجزہ ہے، وہ ہمارے جمالیاتی شعور کے وفور کے لیے بھی فلفلی ہے، وہ ہمارے جمالیاتی شعور کی تمام جہتوں کے لیے بری سیرابی کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہاں سے سیراب ہو کر کے وہاں سے جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے عقلی شعور کے لیے بھی اور ہمارے اخلاقی شعور کو بھی ایک نئی تازگی بخشتا ہے۔ انسان اتنا تہدار ہے، انسان اتنا غائب اور حضور میں ہے، انسان کہ خود شہرتن میں توحید کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اب توحید کو آپ جیسے چاہیے ڈیفائن کیجیے، لیکن آپ محمد علی جوہر کا شعر سنیے۔ محمد علی جوہر کہتے ہیں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اب اس پر تو آدمی ایک دم توحید کی کیسی حقیقت کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہانی میں، افسانے میں، ڈرامے میں، ہر میں آپ دیکھیں، سورہ یوسف کا قصہ قرآن نے احسن القصص کہا ہے، اور کیسے قصے کو بیان کیا ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد ایک نئی معنویت آپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ادب اور تحریک دونوں مل کر کے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے،
ان کی زبان پر جو اشعار تھے، اے کافروں کے بیٹو، ترجمہ ہے، آپ کے راستے ترجمے میں پھر بات نہیں آئے گی، پھر وہ جمالیاتی، لیکن بہرحال اس کے اندر پھر بھی ایک احساس، چونکہ شاعری ایڈریس کرتی ہے آدمی کے جمال کو. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، پوری خیر اور نیکی آپ ہی کے راستے میں ہے. ہم قرآن کی تعویل پر تم سے لڑ رہے ہیں جس طرح کہ اس کی تنزیل پر تمہارے ساتھ لڑے ہیں. تم پر ایسی ضربے مارتے ہیں جو سروں کو جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے باز رکھتی ہے. حضرت عمر نے کہا، اے روا، حرم شریف میں اور رسول کی موجودگی میں تم یہ شعر پڑھ رہے ہو؟ حضور پاک نے فرمایا، عمر اسے کہنے دو، خدا کی قسم اس کے شعروں کی کاٹ کافروں کے لیے ہمارے نیزوں کے زخموں سے زیادہ شدید ہے. تو یہ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بیان ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں تحریک جس طرح میدان عمل میں برسر پیکار ہوتی ہے، اس برسر پیکار رہنے میں جس طرح نیزے اور ہتھیار کام آتے ہیں، ادب ایک بہت مؤثر، بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ خود دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب رسالت منصب پر فائز کیا تو آپ نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ لکنت ہے، زبان میں وہ روانی نہیں ہے، اور اپنے بھائی کے لیے، جبکہ ان کو معجزہ ملا ہوا تھا، لاٹھی سانپ ہو جاتی تھی اور ید بیضا، یہ دونوں آپ کو معجزہ تھا. لیکن اس معجزے کے باوجود اگر کہا جائے کہ انہوں نے کمک چاہی تو ایک ادب کی کمک بھی چاہیے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا. خود قرآن نے عربوں کے سامنے قرآن کے ادبی معجزے کی حیثیت سے اس کو پیش کیا کہ لے آؤ ایک ایسی سورہ، اور وہ نہیں لا سکے. اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے. عرب جو تھے، عرب کے اندر تاج محل نہیں بنا سکتے. آدمی ذوق جمال کے بغیر تہذیب نہیں بنا سکتا. ذوق جمال کی بالیدگی کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی اعلیٰ اخلاقی قدر، جوان مردی، انسان کی جتنی بلند اخلاقی قدریں ہیں سب چاہتی ہیں کہ اس کے اندر ایک جمالیات پیدا ہو، اور وہ جمالیات پیدا کے بغیر وہ نہیں کر سکتی. تو عرب ریگستان، تو انہوں نے اپنے ادبی سے چاند ستارے اگا دیے، انہوں نے ادبی سے تاج محل بنا دیا. انہوں نے ان کا ادب اتنا رچ ہے کہ ان کے اس ریگستان میں جہاں اونٹ اور کھجور اور کہیں دور دراز سے پانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ادب کو اتنا رچ کر دیا کہ اس ادبی کے اندر ساری چیزیں پیدا ہو گئی. اور ان کی پوری تمدنی زندگی، ان کی پوری اجتماعی زندگی، ان کی خلوت و جلوت کو عربی ادب نے جگمگا کر کے رکھا، جس سے ان کی جمالیاتی احساسات کی تسکین ہو. کوئی تہذیب اس کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، چاہے اس کی جو قدریں ہوں. تو قرآن نے ادب پر ان کو اتنا ناز تھا تو قرآن نے ادبی کا معجزہ پیش کر کہا لے آؤ اس کی جیسی، اور وہ نہیں لا سکے. اور وہ تو قرآن کے ادبی اعجاز اور معجزہ ہونے کا ایک امیڈیٹ پہلو بھی ہے اور ایک دوامی پہلو بھی ہے. امیڈیٹ پہلو تو یہ ہے کہ عرب جو اپنے ادب کو اتنا رچ کر چکے تھے کہ دنیا کا کوئی ادب اس درجے کا نہیں تھا، اس لیے کہ ہر جگہ ان کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے فطرت کی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن خشک ریت میں اور کالے پہاڑ اور ٹیلے کے اندر ان کو جمال بخشنے والی اگر کوئی چیز تھی تو ان کا زبان و ادب تھا، ان کی شاعری تھی، اس پر ان کو ناز بھی تھا. قرآن نے ٹھیک اسی میدان میں ان کو لا کر کے کیا کہ دیکھو یہ ہے لو اس کی جیسا کلام. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام اخلاقی قدریں، تمام بلند تعلیمات اپنی ادب کے ذریعے دوام حاصل کرتی ہیں، کمال حاصل کرتی ہیں. تو قرآن ادب کا اعلیٰ معجزہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن نے جو قدریں دی ہیں وہ قدروں کے اندر ایک نیا دوام بخش دیا، قیامت تک کے لیے اس کی تحفظ کا انتظام ہو گیا. ادب اس طرح، ادب کی یہ اہمیت اور تحریک کی اس مزاج دونوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تحریک کے لیے ادب کی کیا معنیت ہے. یہ تو پتہ نہیں کیسے
آج کے اصل میں مغرب نے جب مذہب سے ان کا رشتہ کٹ گیا، ترقی پسندوں نے ادب کو مذہب سے کاٹ دیا فرینچ ریولوشن کے بعد، جو یورپ میں ایک نئی وبا چلی، اور اس کے ری ایکشن میں کارل مارکس نے سماج کی ایک نئی جمالیات کی تشکیل کرنے کے لیے ان کے نزدیک سب سے حسین چیز جو ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو طبقاتی کشمکش میں، اور ان کا ادب کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اصل میں جب چرچ اور اسٹیٹ کا جھگڑا ہوا تھا اور چرچ شکست کھا گیا، تو چرچ چونکہ خدا کی علامت تھا، الہام کی علامت تھا، رسالت کی علامت بن، مذہب کی علامت کی وجہ سے جب چرچ اسٹیٹ سے شکست کھا گیا تو مذہب بھی پوری طرح شکست کھا گیا۔ تو مذہبی جتنی قدریں تھیں اور مذہب کا تعلق تہذیب سے، تمدن سے تھا، اور اس کا تعلق ادب سے تھا، تو ادب بھی مذہب سے کٹتا چلا گیا۔ جب اس سے ادب سے کٹ گیا، نتیجے میں ادب ثانوی چیز ہو گئی۔ ادھر مشرق میں چونکہ ایک نیا نظام، جاگیردارانہ نظام، بادشاہی نظام، تو ادب عوام سے کٹ گیا، ایک محدود حلقے میں، ایک محدود چیز، ذہنی تعیش کا سامان کرنے لگا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی عوامی شاعر رہے، اور عوامی شاعر کی نذیر کے بارے میں کتنا مشہور ہے، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، دیکھیے کیسے لفظوں سے کام لیتا، کلجگ نہیں کرجگ ہے یہ، یہاں دن کو دے اور رات لے، کل دیوے گا کل پاوے گا۔ کل دینا ایک معنی میں ہے کل کے، ٹمورو کے معنی میں، کل دینا آرام دینا، کل دیوے گا کل پاوے گا، کل پاوے گا کل پاوے گا، یہاں کل پانا جو ہے تکلیف دینے کے معنی میں۔ یہ عوامی شاعری بھی تھی۔ حالی نے جو مرثیہ لکھا 1857 کے بعد، ہندوستانی مسلم معاشرے پر، مسلم سماج پر جو جذبات پر ان کی سرمہری تھی، جو مایوسی تھی، حالی نے قوم کا مرثیہ اور ماتم لکھ کر کے اس احساسات کو زندہ رکھا۔ جب وہ دعا کرتے تھے کہ وقت دعا ہے، امت پر تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑا ہے، کہ جملہ کو غور کیجیے، 1857 کا پوری ٹریجڈی چلی آتی ہے اگر مسدس حالی پڑھیے۔ تو مسدس حالی جو ہے اس نے پوری قوم کو سنبھالا، ویسی جیسے مولانا روم نے سنبھالا۔ اچھا، یہ ہندوتوا کا جو اتنا ابھار ہے، تو آپ سمجھتے رہے کہ اس میں ادب کا کوئی حصہ نہیں؟ ادب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آخر ہندوستان میں ساری قومیں آئیں، کون ساری قومیں تہذیب لے کر کے آئیں یہاں، لیکن ساری تہذیبیں مٹ گئی۔ مانا ہڑپا اور موہنجودڑو کی کھدائی اور اس کی تہذیب کا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے کہ ان کا ادب پڑھا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے، ان کا ادب صرف اس کی وجہ ہے کہ ہندوستان نے، آریہ نے جو ادب پیش کیا، رامائن اور مہابھارت، وہ ادب اتنا زندہ ہے، اتنا توانا ہے، اتنا مضبوط ہے۔ رام کا کردار اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے عشق میں پوری ہندو قوم اب تک مبتلا ہے۔ اور انہوں نے بھی، جب ہندوتوا نے بھی اس کا ابھار چاہا، تو رامائن اور مہابھارت کو پورا دکھا دیا۔ صرف انہوں نے بابری مسجد کی تحریک نہیں چلائی تھی، انہوں نے اپنے ادب کو زندہ کر دیا۔ اس ادب نے ان کے اندر ایک نئی جاگرتی، ایک نئی جیون پردان کیا، اور رام اور کرشن کو ہیرو بنا دیا انہوں نے۔ رامائن اور مہابھارت اگر ہندوستان میں دکھلایا نہ جاتا، تو عوام کے اندر جو ابھار آیا ہوا ہے، رام اور کرشن، اچھا یہ دونوں ہندوؤں میں جہاد کے ہیرو ہیں، اور تعلیم جہاد کو جتنی بہتر طریقے سے انہوں نے پیش کیا ہے، جتنا بیوٹیفائی کر دیا اس فلسفے کو، آپ اس کو دیکھ کر کے اور پڑھ کے سمجھنا۔ جب ارجن ہمت ہارتے ہیں کہ ہم تخت کے لیے، 5 گاؤں کے لیے، 5 بستیوں کے لیے ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کاٹیں، اپنے استاد کو، اپنے بزرگوں کے ساتھ لڑیں، تو کرشن کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہی حال رام کا ہے کہ راون سے لڑنے میں جو راون کا بھائی ہے، جب وہ سرنڈر ہوتا ہے تو اس کو جو اس کی شکشا دیتے ہیں۔ تو رامائن اور مہابھارت ادب کا ایک شاہکار ہے۔
اور اسی وجہ سے ہندو قوم کو ان کی ابھارنے میں، اور خود پھر یہاں جو ناول اور افسانے لکھے گئے ہیں، خود ہندوستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اردو کا اور ہندی کا دونوں کا سب سے بڑا افسانہ نگار، اور یہ اس وقت کا ہو سکتا تو وہ پریم چند۔ آج تک پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہوا، ہندوستان میں جاگیردارانہ نظام ختم ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سوشلزم کا اثر ہے؟ نہیں، پریم چند کے جو افسانے ہیں، کفن پڑھیے تو کس طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں، انہوں نے ذہن کو بنایا، انہوں نے بھی کیا۔ تو ادب کس طرح ذہن سازی کرتا ہے اور کس طرح تحریک کو ایک نیا ولولہ، ایک نیا حوصلہ، ایک جوش دیتا ہے، اور وہ جوش جو ہے تحریک میں پٹرول اور ایندھن کا کام کرتا ہے۔ تحریک اسلامی کے سلسلے میں ہم اور آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ رہے ہیں، جذبات ذرا مدھم ہو رہے ہیں، اور اقبال کی شاعری پڑھنے لگی، آپ اقبال کا ذوق و شوق پڑھیں۔ دیکھیے، خواب کی حفاظت، ادب خواب، بڑا خواب دکھاتا بھی ہے اور بڑے خواب کی حفاظت کرتا ہے۔ ادب کے علاوہ کوئی دوسرا لٹریچر، کوئی دوسری چیز بڑا خواب نہیں دکھا سکتی ہے اور بڑا خواب کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی۔ قوم اپنے خوابوں سے زندہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غیاب کی چیزوں کو حضوری بخشنا یہ ادب کا کام ہے۔ خواب نیم غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو ایک نئی معنویت ادب پیدا کرتا ہے۔ تو جس قوم، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہیں، اکبر کی شاعری کو پڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے اس 4 مصرے کے بارے میں کہا، میری پوری پردہ کتاب اس پر یہ۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا ذہن بھی کند ہو گیا ہے، ہمارے ذوق جمال بھی مدھم پڑ گیا ہے۔ جمالیاتی طور پر اگر کوئی گروہ بانجھ ہو جائے تو وہ تحریک چلا نہیں سکتا۔ جمالیاتی طور پر قوم کو زرخیز ہونا چاہیے، اور اس میں لالا و گل و بوٹے کھلتے رہنے چاہیے۔ وہی ادب ہی آگ کو گلزار بنا سکتی ہے۔ یہ ہم لوگ اپنے یہاں نہیں کر پاتے۔ تو اقبال نے اس دور میں لوگوں کے اندر ایک نئی توانائی اور نئی طاقت پہنچتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کو جمالیاتی طور پر بھی، اصل میں یہ جو پیٹ ہے نا، اقبال نے جو کہا، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ فکر معاش کو اولیت دینے سے ذہن کی جو جمالیاتی شعور کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اگر آدمی ایک روٹی اور ایک پھول یہ دونوں کو سامنے رکھے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اگر پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کائے کے، سن کر کے بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ اگر قوم ایسی ہو جائے کہ آسمان کے سورج چاند ستارے روٹی اور پھلکی اور بتاشا نظر آنے لگیں، تو پھر جمالیاتی سطح پر وہ بالکل پور، غریب، فقیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کسی بڑے خواب کو لے کے چل بھی نہیں سکتی ہے اور کسی بڑے خواب کو فلفل بھی نہیں کر سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اسی وجہ سے کہ ہمارا جو ادبی حلقہ کمزور ہے، اور اس کو جو ہم ایک ثانوی اہمیت، تفریح نہیں ہے، یہ دل بہلانے کا سامان نہیں ہے، بصیرت کو مسرت عطا کرتی ہے، عرفان کو جمال عطا کرتی ہے۔ عرفان کو جب جمال عطا کرتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ صرف عرفان نے ایمان بالغیب کو بھی جمال عطا کرتی ہے۔ یہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناتی ہے، اور یہ سمجھ پیدا کرتی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بول کر کے کیا معنی ہوئے۔ یہ ادب کرتا ہے۔ ادب آدمی ہے، یہ جو انسان اور حیوان میں فرق ہے، احساس جمال کا فرق ہے۔ زبان، یہ جو زبان ناطق ہے، یہ حیوان ناطق اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں
ضروریات کی سمجھ تو ان کو بھی ہے. گھاس کھاتے کھاتے تلخ ہوتی تو چھوڑ وہ بھی دیتے ہیں. کبھی کبھی باسی چیزیں جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنی عقل سمجھ تو ہوتی ہے. آخر شیر کی چنگاڑ سے سارے جانور کیسے چھپ جاتے ہیں؟ اتنی عقل تو ان کو بھی ہوتی. احساس جمال ان کے اندر نہیں ہوتا. احساس جمال نہیں ہوتا. یہ احساس جمال جو ہے انسان کو جانور سے جدا بھی کرتی ہے، اشرف المخلوقات بناتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو انعام دیا ہے، پوری قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ ساری انعامات سے سب سے بڑا انعام جو ہے قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ ادب کا معجزہ. جب قرآن ادب کا معجزہ اور ادب سب سے بڑا گفٹ ہو جائے ہمارے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیسی شان. ہم اس کی توحید کی نفی نہیں کر رہے ہیں، اس میں جو حقائق پوشیدہ ہیں اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن وہ حقائق جن الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، جو حقیقت میں جو جمال بخشا گیا ہے، اس کی جو حسن کاری کی گئی ہے، اور حسن کاری کر کے تحفہ پیش کیا گیا. چیزیں تحفے میں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اس کو جس طرح سجایا جاتا ہے اس کی اپنی معنویت و اہمیت ہوتی ہے. چیزوں کو پیش کرنا ایک چیز ہے اور اس کو اعلیٰ درجے سے پیش کرنا دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ ادب کا معجزہ ہے، اور اس سے خود ادب کی اہمیت اور معنویت سمجھ میں آ سکتی ہے. اور وہ ادب ہی کا معجزہ تھا، وہی قرآن تھا جس کو پڑھ پڑھ کے لوگ کہتے تھے کہ یا اللہ کے رسول، ابھی ہم کھجور چھوڑ کر کے اگر ہم میدان میں چلے جائیں تو کہاں اپنے کو پائیں گے؟ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں جا سکتے ہو. وہ قرآن ہی کا معجزہ تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب کی معنویت کو تحریک کے حوالے سے سمجھا جائے. یہ محض ایک شعبہ نہیں ہے، محض تفریح کا سامان نہیں ہے، صرف مشاعرے کی چیز نہیں ہے، وقت گزاری کے لیے افسانہ و ناول پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقل کو صیقل کرتی ہے، ہمارے جذبات کو تنظیم کرتی ہے، ہمارے احساسات کو تازہ کرتی ہے، اور ہم کو اس لائق بناتی ہے کہ ہم اس زمین پر اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. شکریہ. چند باتوں کی بات